میری شارٹ سٹوریز کی کتاب وزٹنگ کارڈ، کہانی کا عنوان ہے سانپ اور سیڑھیاں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی اس کے لیے میرے ذہن میں گالیاں گونجنے لگتی ہیں۔ وہ کوئی ایسی جادوگرنی ہے، میں اس کی آواز دیکھ رہا ہوں اور مسکراہٹ سن رہا ہوں۔ ساحل سمندر سے وہ مجھے بلاتی ہے، حیرت مجھے سہارا دے کر بلواتی ہے۔ میں آؤں؟ ہاں تم اور کون؟ لیکن تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ ٹیکسی کا شیشہ میں نے نیچے کیا تو بال اڑنے لگے اور خودرو پودوں کی طرح اگے ہوئے فلیٹوں کے سلسلے پیچھے رہ گئے، لیکن درخت اب بھی مادرانہ شفقت سے دیکھ رہے تھے اور میں ان سے آنکھیں چراتے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، جیسے بے نیازی برت رہا ہوں۔ سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو پیچھے سڑک بہت تیزی سے ہمیں آگے دھکیل رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ آئینے میں اب آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ تم ہر وقت لڑکیوں کو گھورتے رہتے ہو۔ نہیں، میری تو آنکھیں ہی ایسی ہیں۔ نگار، دیکھو وہ پھر مجھے گھور رہا ہے، اور پھر وہی مسکراہٹ جو آہستہ آہستہ ہنسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے اس کا جی چاہ رہا ہو کہ میری شرارت پر ٹافی دے اور کہے بس اب جاؤ کھیلو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ باطن میں آنکھوں کے لیے نفرت کا احساس بیدار ہوا۔ کیا کروں؟ پھوڑ ڈالوں انہیں؟ وہ پھر ہنسنے لگتی ہے۔ وہ ہر آنے والے کو دیکھ کر ہنستی ہے۔ سور کی بچی، کیا آپ نے مجھے کچھ کہا؟ نہیں، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پھاڑ کر پھینک دیا اور میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور جوڑنا شروع کیا تاکہ دیکھوں تو صحیح ان پر کیا لکھا ہوا ہے، تو میں حیران ہوا۔ اس پر وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو ابھی ابھی میں نے کہا تھا، لیکن وہ میری ہینڈ رائٹنگ قطعی نہیں تھی۔ تو کیا ہمیں بھی کسی متبادل راستے کا انتخاب کرنا ہوگا؟ مجبوری ہے۔ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اس پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر الہامی کتابوں کے حوالے سے لکھا تھا، اس راستے پر ناجائز ٹریفک منع ہے۔ ڈرائیور بہت زور سے ہنسا، لیکن وہ کسی فلم کا پوسٹر تھا۔ ڈرائیور نے اشارہ کیا اور میں نے تائید کی کہ وہ بہت اچھا مزاحیہ اداکار تھا، لیکن اسے کینسر تھا، اور یہ بات آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ راستے کا آغاز کس نے کیا؟ بس صبح آ کر دیکھا تو یہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور بورڈ ایک گٹر کا ڈھکن بنا ہوا تھا، کیونکہ گٹر کا ڈھکن کوئی چوری کر کے لے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کی بیوی بیمار ہو اور اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہو اور جاگ کر چرس پینا پڑتی ہو۔ ٹیکسی نے شاید رکشے سے کہا تھا، تم اپنی ماں سے کہا کرو وہ تمہارا خیال رکھے، ابھی تم پر بچپنا سوار ہے۔ نہیں، میری عمر بھی تمہاری جتنی ہے، میرے اور تمہارے درمیان صرف دلال کا فرق ہے۔ ٹیکسی ہنسی اور سبز بتی جلنے لگی۔ سور کی بچی، پھر وہی گالیاں، جب تم میرے ساتھ ہوا کرو تو دوسروں کی طرف مت دیکھا کرو۔ وہ ہنسنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے ایسی باتیں کرنا میری عادت ہے۔ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تنہائی دیکھ کر داڑھی اگاتی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے رہنے لگتے ہیں۔ پریشان ہوائیں بالوں کو ہم خیال بنانے کے لیے بحث کرنے لگتی ہیں۔ یہ یادگار ہماری ماضی کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ماضی دا پتر۔ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن کسانوں کی گدیوں نے بہت پیارے پیارے بچے دیے تھے۔ تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہیں کیا معلوم تھا؟ تھوڑا بہت یاد ہے کہ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنی سوندھی خوشبو سور کے گوشت کی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کا گوشت کھانے کے بعد دوسروں کی طرف دیکھا۔ ان کے دانت بہت نکیلے ہو گئے تھے۔ سڑک ٹوٹتی چلی گئی۔ اب ہر آنے والے کو یہاں آ کر کوئی نہ کوئی متبادل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور پھر اسی سڑک پر آنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو مارکو پولو کی اولاد۔ ٹوٹی ہوئی سڑک پر اپنے قدموں کے نشان مت تلاش کرو۔ آسمان پر تھوکتے رہو اور دوسروں کے آلودہ چہرے دیکھ کر ہنسو۔ اور سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، ایک طوائف کی کہانی۔ نہیں، بہت ساری طوائفوں کی بہت ساری کہانیاں، تاکہ تم بھی کہو ہماری بھی ایک تاریخ ہے اور ہم نے بازار حسن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔
لیکن وہ مجھ سے پوچھتی ہے آج کل تم نے کچھ نہیں لکھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کوئی شعر سناتا ہوں تو میرے اچھے ذوق کو سراہتی ہے، وہ دھوکہ دینا جانتی ہے۔ اپنے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اسے ٹیبل پر رکھ دیتا ہوں۔ تمہیں شاید بھوک لگی ہے، کتنی اپنائیت ہے اس کی آواز میں۔ بچپن میں سنی ہوئی چڑیلوں کی کہانیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ تمہارے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، کھانا ٹھیک وقت پر کھایا کرو۔ اور پھر اپنے مخصوص لہجے اور پیار کے انداز میں پچکارتے ہوئے کہتی ہے لیڈی لوف میں رش ختم ہو چکا ہے، جاؤ تم بھی کھانا کھاؤ، ہم تمہارا لائبریری میں انتظار کریں گے۔ مجھے اپنی ماں یاد آنے لگتی ہے جس کی سفید عمارت مجھے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اپنی عادتوں سے جدا کیسے ہو جاؤں؟ خدا نے پہلے میری عادتوں کو پیدا کیا اور پھر مجھے پیدا کیا۔ پہلے ناممکن نے جنم لیا اور پھر ناممکن کی کوکھ سے ممکن پیدا ہوا۔ تو کیا ہوا؟ میں اسے محبوبہ کہتا ہوں، ماں تو نہیں کہتا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، بس یہ ہے کہ اس کی گود میں سر چھپا کر بچوں کی طرح روتے رہتے ہو، اور تمہارے بیان کے مطابق تم بچوں سے نفرت کرتے ہو۔ میں تو بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں، بچے تو ہم میرے وطن کا مستقبل ہیں۔ بکواس بند کرو۔ آپ نے مجھے کچھ کہا صاحب؟ نہیں، آدمی مسافرت میں ہو تو وقت کئی سمتوں سے حملہ کرتا ہے۔ یار یہ ہارن تم کم بجاؤ۔ بوجھل قدموں سے واپس ہونے والی شام کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ دوسرے دن شیپ بنا کر وقت پر پہنچتا ہوں، کیونکہ وہ مسکراہٹ صرف میرے لیے نہیں، محبوبہ کی تلاش میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے ہی خالی ڈبے لائنوں میں دوڑتے رہتے ہیں۔ صاحب آپ اتریں گے نہیں؟ نہیں۔ ہاں مجھے یہیں تو آنا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی انگلیاں پکڑے ریت پر چل رہے تھے اور ہر آنے والی لہر کو دیکھ کر ساڑیوں اور فلیپروں میں چھپ جاتے۔ میں فوراً ٹیکسی کی طرف لپکا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ اتنے میں ایک اور بس نے راؤنڈ اباؤٹ لیا اور میں اس کے تعاقب میں بھاگا۔ اچھے بچے بسوں اور لڑکیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ایک نکل جائے تو دوسری آ جائے گی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی تھا، کتا کمینہ خود غرض، اور میں بھاگتے ہوئے بس پر سوار ہو گیا، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کہاں جائے گی، صرف یہ سوچ کر کہ